ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو۔ گزشتہ چند دنوں میں جو حالات و واقعات پیش آئے ان کے حوالے سے آج اپنے ذاتی مشاہدات اور ذاتی خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل اور فیس بک پیج کو لائک فالو ضرور کریں گے اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کریں گے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ پورا پاکستان، کسی ایک علاقے کی میں بات نہیں کر رہا، پورا پاکستان مونسون کی زد میں آیا۔ جگہ جگہ سیلاب، لوگوں کے گھر بہہ گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، لاشیں ڈیموں میں بہتی ہوئی پائی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ان طوفانی ریلوں کی نظر ہوئے اور گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ ان گھروں کے سہارا، ان گھروں کے کفیل اجڑ گئے اور ہمارے ملک میں کیا چل رہا تھا؟ صرف اور صرف سیاست، چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو، چاہے وہ حزب اختلاف کی پارٹی ہو، میں کھل کے کہوں گا، چاہے پی ڈی ایم ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، صرف اور صرف اقتدار کی رسا کشی میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم جن کی وجہ سے حکمران بنتے ہیں، ہمیں جو لوگ وزیر اعظم، صدر اور دیگر عہدوں پہ لاتے ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ کیا ان کے گھروں کی معصوم کلیاں، ان کے گھروں کے کفیل، ان کے گھروں کو چلانے والے ان طوفانی ریلوں میں بہہ گئے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے ان کا کچھ خیال کیا؟ کیا یہ سیاسی سرگرمیاں، چاہے حکومت بچانے کی تھی، چاہے حکومت گرانے کی تھی، کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون نہیں کی جا سکتی تھی؟ اگر عوام کی ہمدردی ان کے ذہنوں میں ہوتی تو سب سے پہلے یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے عوام کو ریلیف دے رہے ہوتے۔ عوام کی ریلیف کے لیے یہ میدانوں میں نکلے ہوتے، لیکن ہمارے وزراء، ہمارے مشیران اور اسی طرح حزب اختلاف کے لوگ، ان کے پاس اتنا ٹائم تو تھا کہ یہ دن میں 24 پریس کانفرنسیں کر کے ایک دوسرے کو بلیم کریں، ایک دوسرے کو چور ثابت کریں، ایک دوسرے کو ڈاکو ثابت کریں، ایک دوسرے کو نااہل ثابت کریں، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ یہ بلوچستان کے اس کونے میں بہنے والے بچے، سیلابی ریلے کے اندر بہنے والے بچے کا حال احوال پوچھ سکے، یا سندھ کے سکھر بیراج، گدو بیراج میں آنے والی لاشوں کی تحقیق کر سکے کہ یہ کہاں سے آئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کن مصائب کا شکار ہو کر یہ لاشیں یہاں تک پہنچی ہیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ جو لوگ اجڑ گئے ہیں، جن کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، جن کے مال مویشی مر گئے،
جن کی پوری زندگی تباہ ہو چکی، ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پے در پہ ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے ہماری اس حکمران ایڈیٹ کلاس کی جو چھپی ہوئی مکروہ شکلیں تھیں ہمارے سامنے لا کے رکھ دی۔ یہاں اگر کسی کو فکر تھی تو کسی کو اقتدار بچانے کی فکر تھی، کسی کو اقتدار میں آنے کی فکر تھی، کسی کو دوسرے کو سرنگو کرنے کی فکر تھی، تو کسی کو عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی فکر تھی۔ لیکن واحری قسمت، تو نے سب کو ننگا کر دیا۔ ننگا بھی ایسا کیا کہ جو عوام ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتی تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اقتدار کے بھوکے ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ہمارا پرسان حال کوئی بھی نہیں۔ یہ تو تھا گزشتہ دنوں میں آنے والے سیلابس کے حوالے سے کچھ خیالات۔ کچھ اور واقعات ایسے ہوئے کہ جن کو نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور اس ڈرون حملے میں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور 24 گھنٹے نہیں گزرتے کہ پاکستان میں ڈالر زبردوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں ڈالر کی قیمت 10 روپے نیچے آ جاتی ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ ہمارا یہ ملک جس نے ان ہی ڈرون حملوں کے حوالے سے بہت بڑا نقصان اٹھایا، اپنی عوام کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانیاں دی، کیا آج ہم پھر اسی سٹیج پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں پہ ہم ایک دفعہ پھر قربانی کا بکرا بنیں گے اور ہماری لاشوں پہ نچھاور کیے گئے ڈالر ہمارے ملک کی قسمت نہیں بدلیں گے، لیکن ہمارے اوپر قابض اقتدار کے ان بھوکے ننگے حوث کے پجاریوں کی دولت میں مزید اضافہ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور یہ واقعہ میری نظر میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مجھے لگا کہ گزشتہ 36 گھنٹے سے ایک پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر، جس میں کوئٹہ کے کور کمانڈر سمیت 6 اعلیٰ فوجی افسران بھی سوار تھے، گزشتہ 36 گھنٹوں سے لاپتہ تھا۔ اور ٹھیک اسی وقت ISPR کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے اور تمام ہیلی کاپٹر کے سوار کو شہداء قرار دیا گیا۔ ایک طرف ISPR کا یہ بیان جاری ہوتا ہے، اور دوسری طرف حکومتی پارٹی کے 4 وزراء مل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے PTI کو فنڈنگ کی وہ فارنر ہیں، انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ بھیجی۔ اور سونے پہ سہاگا کہ ابھی حکمران پارٹی کی یہ پریس کانفرنس جاری تھی
کہ پی ٹی آئی کا تازہ دم دستہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دوسری طرف پریس کانفرنس لانچ کر کے بیٹھ گیا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان پریس کانفرنسوں کو شہداء کی تعزیت کے حوالے سے کیا جاتا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان پریس کانفرنسوں کو چند گھنٹے کے لیے ڈیلے کر دیا جاتا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان اقتدار کے پجاریوں کو ملک، قوم اور اس ملک کے محافظوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی؟ ان کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، میرا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، فوج کی کسی بڑے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک شخصیت سے ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی یہی فوج ہماری محافظ ہے. اور اس پہ کڑا وقت آیا ہو اور ہم اقتدار اور اختلاف کا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت زیب نہیں دیتا. پھر اس واقعے کو لے کر میں یہ کہوں گا کہ میں اس کو حادثہ ماننے کو تیار نہیں. حادثہ ماننے کو اس لیے تیار نہیں کہ اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے وہ ان کی کڑیاں ملائیں، ایک تسلسل میں جائیں، اور اس کے بعد جو معاشی لحاظ سے یا اقتصادی اشاریوں کے لحاظ سے جو کچھ ہوا وہ ایک عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک حملہ تھا. اور میری پاک فوج اور اعلیٰ اداروں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر تحقیقات کروا کر عوام کے سامنے لائیں کہ اس ہیلی کاپٹر حادثے کے پیچھے کیا واقعات تھے اور یہ حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا. عوام یہ جاننا چاہتی ہے. وہ دور نہیں رہا کہ آپ ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دے دیں کہ جی موسمی یا فنی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور عوام مان گئے. عوام باخبر ہے، عوام باشعور ہے، اور عوام کی نظر اب بہت دور تک جا رہی ہے. میری تمام اداروں سے یہ گزارش ہے کہ اس حادثہ کی فی الفور تحقیقات کروا کر اس کے حقائق کو عوام کے سامنے لایا جائے. اس کے بعد آج جو ایک مزاج چل رہا ہے فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، تمام حالات و واقعات سامنے آ چکے ہیں. جن لوگوں کو کٹ پتلی الیکشن کمیشن نے فارنر ظاہر کیا، وہ اپنے شناختی کارڈ، نائکو، پاسپورٹس کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے کہ جس نے گزشتہ دنوں ضمنی الیکشن کے دوران 40,000 لوگوں کو مردہ قرار دیا تھا. تو کیا آپ اس سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ایک فیکٹری کے مالک کو یا ملتان روڈ پہ قائم ایک فیکٹری کے مالک کو کسی باہر کے ملک کا شہری کیوں نہیں ڈکلیئر کر سکتا؟ ضمنی الیکشن والے دن ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جن کو مردہ قرار دیا گیا تھا وہ اپنے اپنے شناختی کارڈ اٹھائے ووٹ دینے کے لیے جگہ بہ جگہ مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ گھوم رہے ہیں.
اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ مردہ ہیں. الیکشن کمیشن کا عملہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ تو مر چکے ہیں جی، آپ کہاں ہیں ووٹ دینے. تو جو الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن کسی کو کچھ بھی ثابت کر سکتا ہے. تو میری عوام باشعور ہو چکی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں آتے، جب آپ اپنے حق کے اوپر ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کو آپ کا حق کسی نے نہیں جانا. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف ضیاء کا بیٹا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ زرداری کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آج یہ کیوں شیر و شکر ہوئے؟ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن کچھ دین کے ٹھیکیدار اس کو کسی اور طرف لے جائیں گے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا. صرف اتنی بات کروں گا، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جو حق پہ ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے، اور جتنے غنڈے، بدماش، چور، اچکے، لچے، لفنگے ہوتے ہیں یہ ایک جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ حق کی طاقت ہمیشہ سب سے اوپر ہوتی ہے. اور ان لوگوں کی، غنڈوں کی، لوچوں کی، لفنگوں کی، ان لوگوں کی بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ اس کو زہر کر سکیں. تو یہ وقتی طور پہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ جیتنے کے لیے سارے ایک ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اختیار کم ہو رہا ہے، ہمارا اقتدار کم ہو رہا ہے، تو چلو آؤ پہلے ہم سب مل کے اس شخص کو جو حق پہ کھڑا ہے اس کو گراتے ہیں. اس کو گرانے کے بعد پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آج جو 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ الیکشن ٹینیور کے لیے یہ آپس میں کمپرومائز کر لیں، کیونکہ ان کو سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا. عوام میں ان کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، ان کی مقبولیت کے گراف گر چکے ہیں. لیکن ایک آدھ ٹینیور سے آگے یہ نہیں چل سکتے، اور وہ ایک آدھ ٹینیور بھی ان کا پورا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان کے مفادات کا ٹکراؤ ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے. یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ جو ان کے مفاد کے خلاف جا رہی ہو. آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے کافی کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ پروگرام پسند آئے گا آپ کو. اجازت دیجیے. اور ایک سوال کہ کیا یہ لوگ واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو. ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.